ارض فلسطین پر چھائے خون آشام سائے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل اپنے قیام ہی سے عالمی استعماری طاقتوں کی پشت پناہی سے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ان خون آشام مظالم میں جسمانی اذیتوں کے ساتھ ساتھ روحانی اور نفسیاتی اذیتیں بھی شامل ہیں، جس میں فلسطین کے مختلف علاقوں میں واقع مساجد کی بے حرمتی، اسلامی تاریخ کے شاہکار مقامات کی بے عزتی اور فلسطینیوں سے زبردستی انہی کے ہاتھوں ان کے گھروں کی مسماری وغیرہ جیسے تخریبی امور شامل ہیں۔ اسرائیلی درندگی سے انسانوں کے ساتھ فلسطینی چرند و پرند بھی ہجرت پر مجبور ہو چکے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی غاصب کالونیوں سے خارج ہونے والے گندے نالوں نے فلسطینی علاقوں کی سرسبز و شادابی کو یکسر ماند کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے سبزے کی سرسبز چادریں گندے جوہڑوں میں، پرفضا مقامات گندگی کے ڈھیروں میں اور میٹھے چشمے زہر آلود پانیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ فلسطینی پرفضا مقام غرب اردن کے علاقے اقربہ سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی شہری کا کہنا ہے کہ موسم بہار کے آتے ہی علاقے میں گہما گہمی میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں کی آمد و رفت بڑھنے کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول کے دلکش نظارے اور پرندوں کے خوبصورت غلوں میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن صہیونی کالونیوں اور کارخانوں سے خارج ہونے والے زہریلے مادے کی وجہ سے فضائی اور زمینی آلودگی اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ مقامی پرندے یا تو ماحولیاتی آلودگی کی جبر سے ہجرت کر چکے ہیں یا پھر ہلاکت سے دوچار ہو کر نابود ہو چکے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ فلسطینی شہری بھی صہیونی کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی سے پیاس بجھانے پر مجبور ہیں، جو ان کی پیاس بجھانے کے بجائے انہیں ہلاکت خیز بیماریوں سے دوچار کر رہا ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ ناجائز اسرائیلی انتظامیہ کی طرف سے اسلامی مقدس مقامات کی توہین بھی روزمرہ کا معمول بن چکی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطین کے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع جنوبی شہر الخلیل کی مسجد ابراہیم بھی مسجد اقصیٰ کے طرز پر آئے روز یہودی آبادکاروں کی جانب سے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرتی رہتی ہے۔ یہ مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور یہاں قرب و جوار میں متعدد انبیاء آسود خاک ہیں۔ یہ علاقہ 1962 کے 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں یہودی تسلط میں آیا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہاں ان گنت صہیونی مظالم انمٹ نشان چھوڑ چکے ہیں۔ یہ مسجد ایک سازش کے تحت یہودیوں اور مسلمانوں میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ جب 1994 میں ایک صہیونی یہودی نے نماز فجر کے دوران نہتے نمازیوں پر اندھا دھند فائر کھول کر 29 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا، جس کے بعد تحقیقات کے نام پر قائم کی جانے والی کمیٹی نے مسجد کا بڑا حصہ غاصب صہیونیوں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ ایک محدود حصہ مسلمانوں کے پاس رہ گیا تھا، جو اب بھی ہفتے کے دن یا مختلف صہیونی تہواروں کے موقع پر مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کے پاس ہوتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین پر غاصب یہودی ریاست کے قبضے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے آزادی فلسطین کی جد و جہد میں دامے در میں کلمے سخنے اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ڈالیں، تاکہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ قائم اسلامی اخوت کے رشتے کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے۔